بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. فكشف قناع الانغلاق عن آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هن رموز الخطاب تأويلا وتفسيرا وأبرز غوامض الحقائق ولطائف الدقائق لينجلي لهم خفايا الملك والملكوت وخبايا القدس والجبروت ليتفكروا فيها تفكيرا ومهد لهم قواعد الأحكام وأوضاعها من نصوص الآيات وألماعها ليذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا فمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فهو في الدارين حميد وسعيد ومن لم يرفع إليه رأسه وأطفأ نبراسه يعيش ذميما وسيصلى سعيرا. فيا واجب الوجود ويا فائض الجود ويا غاية كل مقصود صل عليه صلاة توازي غناءه وتجازي عناءه وعلى من أعانه وقرر تبيانه تقريرا وأفض علينا من بركاتهم واسلك بنا مسالك كراماتهم وسلم عليهم وعلينا تسليما كثيرا. امام بیضاوی اپنے مقدمے میں بیان کر رہے ہیں کہ ابھی تو خطبہ ہی چل رہا ہے اور اس خطبے میں بہت ساری ایسی چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کو مقدمۃ الکتاب بھی اور مقدمۃ العلم کی بھی حیثیت دی جا سکتی ہے. تو آپ فرما رہے ہیں فَكَشَفَ قِنَاعَ الْإِنْغِلَاقِ عَنْ آيَاتٍ مُحْكَمَاتٍ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ هُنَّ رُمُوزُ الْخِطَابِ تَأْوِيلًا وَتَفْسِيرًا. فا تفصیلیہ ہے، اس فا کو فا تفصیلیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو اس سے پہلے جو بات بیان کی گئی اسی کی تفصیل کو ذکر کرے، اس فا کو فا تفصیلیہ کہا جاتا ہے. قناع الانغلاق عن آیات محکمات ہن ام الکتاب، کہ آیات محکمات سے جو اصل مقصد کتاب یا مقصود کتاب ہے اور آیات متشابہات سے جو اسرار کتاب ہے تفسیر اور تأویل کے ذریعے پردہ اٹھایا. فکشف قناع الانغلاق. یہاں پر مصنف نے دو صناعتوں کو استعمال کیا ہے. نمبر ایک قناع کا لفظ استعمال کیا، اس نے استعارہ کنایہ کی صنعت کو استعمال کیا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ مشبہ مشبہ بھی ان دونوں میں سے صرف مشبہ کو ذکر کیا جائے اور مشبہ بھی کو حذف کر دیا جائے. اسے استعارہ کنایہ کہتے ہیں. یہاں پر قناع کا لفظ استعمال کیا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ قناع کہتے ہیں دلہن کا اپنے چہرے پر اوڑھنی ڈالنا، اسے قناع کہا جاتا ہے. اب دلہن کو یہاں پر ذکر نہیں کیا جو مشبہ بھی ہے اور صرف قناع کا لفظ استعمال کیا اور یہ بتانا چاہا کہ کتاب اللہ سے اللہ رب العزت عجیب استعارہ استعمال کیا ہمارے مصنف نے
جو ابھی اس وقت میرے بھی ذہن میں آیا کہ جیسے آدمی دلہن کے چہرے سے جب تک کہ چھپا ہوا ہوتا ہے وہ پریشان اور بے چین رہتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا ماڈل ہے، کیسا ماڈل ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. پھر جب پردہ اٹھتا ہے تو جو بھی اس کے اوپر مسرت کا سما بنتا ہے وہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی کتاب کے معانی کو لوگوں پر اسی طریقے سے کھولتا رہتا ہے جس طریقے سے دلہے پر دلہن کا ماڈل کھلتا ہے، اور جیسے اسے مسرت محسوس ہوتی ہے ایسے ہی اللہ کی کتاب کے معانی کے سمجھنے پر ان لوگوں کو بھی ایسی ہی حلاوت اور مسرت محسوس ہوتی ہے. تو عجیب تعبیر استعمال کی مصنف نے. اسی طریقے سے الانغلاق کا لفظ استعمال کیا. انغلاق یہ غلقہ سے بنا ہے، اس کے اصل معنی اس کو انغلاق کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ قیمتی خزانے کو سر بمہر کرنے کے لیے، کسی قیمتی خزانے کو چھپا کر اسے بند کرنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. یہاں پر مصنف نے استعارہ تخیلیہ کو استعمال کیا. استعارہ تخیلیہ، دو یا آئے گی خا کے بعد، تخیلیہ. کیا مطلب ہوتا ہے استعارہ تخلیہ؟ کس کو کہتے ہیں؟ بیضاوی ہے یہ، ایسے ہی سب آئے گا. اس لیے مکمل دماغ حاضر رہ کر پڑھے گا تو سمجھ میں آئے گا، نہیں تو بولے گا کہ پتہ نہیں بوڑھے میاں کو کیا ہوا تھا، کیا کیا لے کر آئے. سب برابر لائے تیرا دماغ کھولنے کے لیے، تاکہ تیرے جو اسکرو ہے وہ کیا ہو جاوے، دماغ کے جتنے پرزے بند ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہو جاوے، کھل جائے، اس کو کھولنے کے لیے. تو استعارہ تخیلی کا مطلب، تخیلیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشبہ بھی میں سے کسی کو نہ ذکر کیا جاوے، بلکہ اس کے لوازمات میں سے کسی کو ذکر کیا جاوے. لوازمات مشبہ بھی میں سے کسی کو ذکر کر دیا جاوے تو اس کو استعارہ تخیلیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ استعارہ تخیلیہ. اب آپ کہیں گے کہ ہم تو پڑھ کر آئے، کتاب میں تو کہیں یہ آیا ہی نہیں. کتاب میں استعارہ کی قسمیں پڑھی آپ نے، لیکن اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو. ہمارے علماء نے جس فن پر جس نے محنت کی، ایسی محنت کی کہ اس فن کو اس کی معراج تک پہنچا دیا. کہاں تک پہنچا دیا؟ چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ. انہوں نے اپنی ذہنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو ایسا خرچ کیا ہے کہ اس کا بدلہ سوائے اللہ کے انہیں اور کوئی نہیں دے سکتا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے بعد علماء ایسے ہوں گے جو انبیاء بنی اسرائیل کی طرف. انبیاء بنی اسرائیل اور جو بھی نبی ہے، نبی کا سب سے اہم اور ممتاز حادثہ کیا ہوتا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ. قرآن کریم میں جیسے آپ نے پڑھا کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین. ہر جگہ پر ایک تو تکذیب مشترک ہے قوم کی طرف سے، اور دوسرا نبی کی طرف سے کیا چیز مشترک ہوتی ہے کہ ہم ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور اس پر کوئی اجر نہیں مانگ رہے. یہ امر مشترک ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے بے لوث ہو کر ہمارے امت کی ایک بڑی جماعت نے کام کیا، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق. تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ جن اصطلاحات کو یہاں پر آپ کو ذکر کیا جاوے وہ ساری اصطلاحات آپ نے پڑھ لی. موٹی موٹی اصطلاحات پڑھا دی گئی اور دوسری اصطلاحات کا کتابوں میں آگے اشارہ کیا جائے تو آپ کو اس کو سمجھنا ہے، اور کوئی وہ بہت مشکل بھی ہے نہیں. تو استعارہ ایک تخیلیہ کہ اس میں لوازم کو، کیا مطلب؟ یہاں نہ تو خزانے کو ذکر کیا،
اور نہ اس کو جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس کو ذکر کیا، بلکہ اس کے ایک لازم کو ذکر کیا، اور وہ کیا ہے؟ الانغلاق۔ اور وہ کیا ہے؟ الانغلاق، کہ جس طریقے سے قیمتی خزانہ یہ پیک ہوتا ہے اور اسے محفوظ کیا جاتا ہے، کہ اللہ کی کتاب کے معانی بھی بالکل اسی طریقے سے بند ہے، اور اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اس پر ان معانی کے اور اس خزانے کے دہانے کو کھول دیتا ہے، ان معانی کو کیا کر دیتا ہے؟ کھول دیتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ حضرات مفسرین ایسی قیمتی، آپ خود ابھی آپ پڑھیں گے اس کتاب کو، جب آگے پڑھیں گے دلچسپی کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کیسی کیسی معانی اور کیسی کیسی چیزیں آیتوں کے ذیل میں ہمارے علماء کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں۔ تو اسی کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ آیات محکمات ہو یا آیات متشابہات ہو، ہر قسم کی آیتوں کو اللہ رب العزت قیمتی خزانے سے جس طرح سے پردہ اٹھایا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے بعض لوگوں پر اس پردے کو کیا کرتا ہے؟ اٹھاتا ہے، اور اس کے لیے ایک تو ذہانت کا ہونا ضروری، اور اس سے زیادہ تقوی اور طہارت کا ہونا ضروری۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ اسی لیے ان کی زندگیاں قرآن کے پیچھے ختم ہو جاتی تھی، اور ہمیں مہینوں تک کے 10 آیت پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ نماز میں پڑھ لیا پڑھنا کیوں؟ اس لیے کہ جس کی زندگی جتنی گناہوں کے اندر میں ملوث ہوتی ہے، اتنا وہ اللہ کی کتاب سے اور اللہ اعمال صالحہ سے کیا کر دیا جاتا ہے؟ دور کر دیا جاتا ہے۔ ابن القیم الجوزی انہوں نے لکھا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ ایسا سمجھتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ کہا گناہ کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نیکی کی حلاوت کو اس سے چھین لیتا ہے، نیکی کی حلاوت کو اس سے کیا کر لیتا ہے؟ چھین لیتا ہے، اور اس کا نیکی میں دل اور جی لگتا ہی ہے۔ اور کہا یہ اتنی بڑی سزا ہے کہ اس سے بڑی دنیا کے اندر میں مسلمان اور مومن کے لیے اور کوئی سزا ہو سکتی نہیں، کہ اس کو نیکی سے وحشت ہونے لگے اور برائی اس کو پسند آنے لگے، اس کو زین لهم الشیطان اعمالهم، اس میں اس کو دلچسپی پیدا ہو جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ وَأَبْرَزَ غَوَامِضَ الْحَقَائِقِ وَلَطَائِفَ الدَّقَائِقِ، اور حقائق اور دقائق کی باریکیوں کو ان پر ظاہر کیا۔ لِيَنْجَلِيَ لَهُمْ، سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیوں کیا ایسا سب؟ لِيَنْجَلِيَ لَهُمْ خَفَايَا الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ وَخَبَايَا الْقُدْسِ وَالْجَبَرُوتِ۔ تو کل بتلایا گیا تھا کہ لِيَنْجَلِيَ لَهُمْ، تاکہ منکشف ہو جائے، واضح ہو جائے، کھل جائے ان پر اللہ کے عالم الغیب اور عالم الشہادہ کے اسرار اور رموز، عالم الغیب و شہادہ کے جو پوشیدہ چیزیں ہیں اس کے اسرار اور رموز ان پر کھل جائیں۔ وَخَبَايَا الْقُدْسِ وَالْجَبَرُوتِ، القدس اور الجبروت دو لفظ استعمال کیے، اس لیے کہ اللہ کی ذات دو طرح کی صفات کے حامل ہے۔ ایک تو اللہ صفات جمالیہ سے متصف ہے، اور دوسرا اللہ صفات جلالیہ سے متصف ہے۔ تو خبایا القدس والجبروت کہہ کر ان دونوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، القدس کہہ کر صفات جمالیہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ قدسہ کے معنی پاک اور صاف ہونا، جس کو اردو زبان میں بہت مقدس ہے، یعنی محترم اور پاکیزہ ہے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی سے بیت المقدس اور بیت المقدس، مسجد اقصی اور اس کے احاطے کو کہا جاتا ہے۔ والجبروت، جبرن کے معنی تو آتے ہیں نقصان کی بھرپائی کرنا، البتہ یہاں پر اسے بھی فعلوت کے وزن پر مبالغے کے صیغے کے طور پر لایا گیا، تو اس کا اطلاق ہوتا ہے صفات جلالیہ پر، اللہ کی صفات جلالیہ پر، یعنی غصے والی صفات،
عزیز ذو انتقام جبار قہار، یہ ہے صفات جلالیہ. اور صفات جمالیہ رحیم رؤوف رحمان، یہ سب صفات کیا ہے؟ صفات جمالیہ. تو فرمایا کہ اللہ کی صفات جلالیہ اور جمالیہ کے اسرار و رموز ان پر منکشف ہو. اللہ کے یعنی عالم شہادت اور عالم غیب اور اللہ کی صفات جلالیہ اور صفات جمالیہ کے رموز ان پر کیا ہو جائے؟ منکشف ہو جائے. کہا اللہ رب العزت اللہ کے کتاب اللہ کے معانی سے ان پردوں کو کیوں اٹھاتا ہے؟ کہا ان پردوں کو اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو وہ عالم غیب اور عالم شہادت کے اسرار و رموز سے واقف ہو کر اللہ کی عظمت کا قائل ہو جائے. اور جب اللہ کی عظمت کا قائل ہوگا تو اس کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی. اسی طریقے سے اللہ کی عظمت اور محبت کو حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے اس کی صفات جلالیہ اور اس کی صفات جمالیہ سے واقفیت. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے بکثرت اللہ کی صفت کو کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے. سمیع قدیر قادر غالب. تو اس لیے مصنف فرما رہے ہیں کہ اللہ، اسی لیے کہتے ہیں کہ اسماء اللہ الحسنى اور اس کے اسرار و رموز یہ مستفید ایک علم کی حیثیت رکھتا ہے جس پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہے کہ اللہ کے نام جو ہے ان ناموں کے اندر میں کیا صلاحیت. ایک زمانے تک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بھئی اللہ کے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا کیا ہے، لیکن ہمارے زمانے میں اس کا سمجھنا بڑا آسان ہو گیا. جیسے موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، اس کو کھولنے کے لیے کیا لگتا ہے؟ پاسورڈ. کیا لگتا ہے؟ پاسورڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ورڈ کا مطلب کلمہ یعنی صفت، اور پاس کا مطلب کیا ہے؟ کلمۃ السر. اردو میں اس کا، عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمۃ السر. تو اس کو ڈالنے سے وہ کھل جاتا ہے. کہ اسی طریقے سے یہ اللہ کی کائنات کا پورا کے پورا نظام یہ اللہ کے نام کے پاسورڈ کے طور پر چل رہا ہے. پاسورڈ کے طور پر کیا ہو رہا ہے؟ چل رہا ہے کہ اللہ کا کوئی نام ہواؤں کے ساتھ لگا دیا گیا جس کے بلبوتے پر ہوائیں چلتی ہے. کوئی بارش کے اوپر، کوئی گرمی کے لیے، کوئی سردی کے لیے، کوئی رات کے لیے، کوئی دن کے لیے، یہ سارے کے ساتھ. تو یہ سارا نظام جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دنیا میں سب کے سب کس کے اوپر موقوف ہوتا ہے؟ ڈیجیٹل. اس کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ ورڈ. ڈیجیٹل کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ ارے بھائی ورڈ دو طرح کا ہوتا ہے. اے بی سی ڈی کی صورت میں ہو تو ورڈ کہتے ہیں، اور نمبر کی صورت میں ہو تو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ڈیجیٹل کہتے ہیں. تو ڈیجیٹل ورڈ کا اسی لیے اردو کے اس کا عربی میں کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ڈیجیٹل ورڈ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ العالم الرقمی. عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ العالم الرقمی. معلوم ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ جو پڑھ رہا ہے بس اتنا ہی کافی ہے، صوفی کوڈا بن کے نہیں رہے گا. آپ پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں. ایسا نہیں کہ عربی آئی تو کہا تو کتاب عربی آ گئی نہ. نہیں، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں اس دنیا میں کون سی اصطلاحات کیا کی جا رہی ہے؟ استعمال کی جا رہی ہے. بہرحال تو فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے العالم الرقمی سے دنیا 21ویں صدی میں واقف ہو رہی ہے، اللہ اس کائنات کے پورے نظام، اللہ کا پورا نظام ڈیجیٹل ورڈ ہے. وہ اللہ کے ناموں کے سہارے پر کیا ہوتا ہے؟ چلتا ہے. اللہ کے ناموں کے سہارے پر کیا ہوتا ہے؟ چلتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی محنتیں اور جتن کی جاتی ہے کہ اسم اللہ الاعظم کیا ہے. تو اسم اللہ الاعظم کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے حی قیوم، یہ اسم اللہ الاعظم کیا؟ کوئی کہتا ہے بسم اللہ اسم اللہ الاعظم ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ کے ناموں میں وہ کون سا ورڈ ہے جو سب سے زیادہ مؤثر ہو اور جس کو سن کر اللہ کو خوشنودی اور رضامندی حاصل ہوتی ہے اور اللہ بندے کا کام بنا دیتا ہے.
اس کو کہتے ہیں کلمۃ السر. تو اسم الاعظم کا مطلب ہی کیا ہے؟ جس کو ہم آج کی زبان کے اندر میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ کلمۃ السر. کہ اللہ تک پہنچنے کا کلمۃ السر کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کا کلمۃ السر کیا ہے؟ بہرحال ہے تو اللہ رب العزت کی صفات جلال اور صفات جمال جس کے بلبوتے پر ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے، کہا اس کے اسرار و رموز سے واقفیت. اردو میں، عربی میں، ہر قسم کی زبانوں کے اندر میں اس پر بہت کام ہوا ہے. اللہ رب العزت کے اسماء اور اس کی صفات کے اوپر. اب یہاں پر ہمارے مصنف نے دو لفظ استعمال کیے. القدس تو اللہ کے لیے توقیفی طور پر استعمال کیا جاتا ہے. البتہ الجبروت کا جو لفظ ہے اس کو بھی مصنف نے یہاں پر استعمال کیا ہے. تو اس سلسلے میں یہ کہ اللہ کے نام کتاب و سنت میں جو ہے بالکل ویسے ہی استعمال کیے جائیں گے، یا اس کی تعریف میں مزید اپنے طرف سے بھی آدمی اللہ کا کوئی صفتی نام بنا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ کے اسماء یہ توقیفی ہے، موفق من اللہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ کتاب و سنت میں جو وارد ہے صرف اسی کا استعمال ہونا چاہیے. مگر اہل سنت والجماعت نے اس کی گنجائش نکالی ہے کہ آدمی ندا کے طور پر نہیں، بغیر ندا کے اللہ کی مدح میں اپنی طرف سے بھی کوئی نام بنا سکتا ہے، لیکن اس میں ندا نہیں ہونی چاہیے یا رحمان. اسی طریقے سے اللہ طبیب بھی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے آپ یا طبیبو، کیا نہیں کہہ سکتے؟ تو کیوں؟ اس لیے کہ کتاب و سنت میں اللہ کے لیے اس نام کا استعمال ہوا نہیں. تو ویسے استعمال کر سکتے ہیں کہ اللہ سے بڑا اور کوئی طبیب نہیں ہو سکتا، مگر ندا کے طور پر اور دعا کے طور پر اس کا استعمال درست نہیں ہے. اب الجبروت کا جو لفظ ہے یہ کیا ہے؟ بعض حضرات نے کہا کہ بھئی بعض دعاؤں کے اندر میں الجبروت کا لفظ استعمال ہوا ہے، لہذا صفت ایسی ہے جس کو احادیث مبارکہ میں اللہ کے لیے استعمال کیا ہے، سبحان ذی الملک والملکوت والعزت والجبروت. تو کہا مصنف نے استعمال کیا، لہذا کوئی مسئلہ نہیں. تو بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، الجبروت کی جو صفت ہے وہ صفت سنت میں صحیح سنت سے ثابت نہیں، لہذا اگر مصنف نے اس کو استعمال کیا ہے تو جواز کے تو کہ مصنف اس کو ندا کے طور پر نہیں استعمال کر رہے ہیں بلکہ مدح کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. اور مدح کے طور پر کتاب و سنت میں نہ وارد ہو ایسی کسی صفت کو اللہ کے لیے صرف برسبیل مدح استعمال کرنا ہی کیا ہے؟ درست ہے. لہذا اگر مان لو کہ نہ بھی استعمال ہوا ہو تب بھی مصنف نے یہاں پر برسبیل مدح استعمال کیا ہے، لہذا کسی قسم کا کوئی خلاف معمول کوئی کام مصنف نے انجام دیا نہیں. لیتفکروا فیہا تفکیرا، تاکہ اس میں پورے طور پر غور و فکر کریں. کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا بڑا مختصر پر اثر، یہ ہے چھوٹی سی مخلوق، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے تقوی اور طہارت کی بنیاد پر اس پر ایسی چیزوں کو، دو قسم کی چیزیں، دو دنیا انسان کے ساتھ منسلک، ایک ہے روحانی دنیا اور دوسری ہے ظاہری دنیا. جو جس پر جیسی محنت کرتا ہے اللہ اس کو اس میں ویسی ترقی دیتا ہے. جو ظاہر پر محنت کرتا ہے اللہ اسے ظاہر میں بڑھاتا ہے، اور جو باطن اور روحانیت پر محنت کرتا ہے اللہ اس میں اس کو آگے بڑھاتا ہے. اور جو دونوں پر محنت کرتا ہے اللہ اس کو دونوں میں آگے بڑھاتا ہے. انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کتنا استعمال کرتا ہے. تو فرمایا لیتفکروا فیہا تفکیرا، کہ تاکہ جب
ان پر اللہ کی اسماء اور صفات ہے، اللہ کے عالم شہادت اور عالم غیب کی چیزیں کھلے تو جیسے جیسے کھلے گی وہ مزید اس میں غور و فکر کر کر اور آگے اور ڈیپ میں جانے کیا کرے گا، کوشش کرے گا۔ کہا یہ سب کچھ اللہ نے اس لیے کیا لیا تفکروا فیہا تفکیرا، اسی لیے کہتے ہیں التفکر عبادت، غور و فکر کرنا اللہ کی مخلوق میں یہ بھی ایک عبادت ہے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں مستقل اس کے اوپر ایک باب کیا کیا ہے، قائم کیا ہے کہ بعض حدیثیں اگرچہ وہ حدیثیں ان کے اوپر کلام کیا جاتا ہے مگر ایسی باری ہوئی ہے کہ ایک گھڑی تفکر کرنا یہ رات بھر عبادت کرنے سے زیادہ کیا ہے، بہتر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے بندہ عبادت سے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے ایسے ہی تفکر سے بھی اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیسے؟ جیسے عبادت کر کر اسے اچھا محسوس ہوتا ہے تو انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ عاطفی ہوتے ہیں اور کچھ زیادہ عقل مند ہوتے ہیں۔ جو عاطفی ذہن کے ہوتے ہیں، عاطفی طبیعت کے ہوتے ہیں، ان کو عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے، اور جو لوگ ذہانت جن پر غالب آتی ہے اور محبت اور جذبہ ان پر مغلوب ہوتا ہے تو ان لوگوں کو تفکر اور تدبر میں مزہ آتا ہے، ان لوگوں کو تفکر اور تدبر میں مزہ آتا ہے۔ تو اللہ نے دونوں کا خیال رکھا، عابد اور زاہد بھی اللہ کے یہاں پر اونچا مقام رکھتے ہیں اور متفکر اور مدبر بھی اللہ کے یہاں پر اونچا مقام رکھتے ہیں، ہر ایک کی حیثیتیں الگ الگ۔ تو فرما رہے ہیں چونکہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے تو کس کی ضرورت ہے؟ عقل کی ضرورت۔ یہاں پر صرف محبت سے کام نہیں چلے گا، یہاں پر انسان کو اپنی عقل کو استعمال کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ کتاب معجز، عاجز کرنے والی کتاب ہے، اور کتاب معجز کو سمجھنے کے لیے اتنی محنت تو کرنی پڑے گی جس سے خود آپ بھی کیا ہو جائے، تھک جائے۔ تو اس لیے فرما لیے تفکروا فیہا تفکیرا، تاکہ وہ اس میں پورے طور پر غور و فکر کرے۔ آگے فرماتے ہیں وَمَهَّدَ لَهُمْ قَوَاعِدَ الْأَحْكَامِ وَأَوْضَاعَهَا، اور مہد لہم، اللہ نے مہدہ کے اندر ہوا ضمیر کا مجھا اللہ، لہم ای للناس، اور اللہ نے لوگوں کے لیے احکام کے اصول و ضوابط اور اس کی علتوں کو کتاب کے ظاہری نصوص اور اس کے اشارات اور کنایات کے ذریعے سے مہیا کر دیا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ کتاب کو جو نازل کیا گیا، قرآن کو، اس کے نزول کا صرف کوئی یہ مقصد بھی نہ سمجھ لے کہ آدمی صرف غور و فکر کرتا رہے، کہا نہیں، غور و فکر یہ وسیلہ اور ذریعہ، اور مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت یہ مقصد ہے۔ البتہ عبادت تک پہنچنے کے لیے تفکر اور تدبر ضروری ہے۔ تو اب جب عبادت یہ مقصد ہے تو عبادت کے لیے احکام کا ہونا ضروری ہے کہ بھئی نماز پڑھنا ہے، عبادت کرنا ہے اللہ کی۔ کون سی عبادت؟ کہا نماز۔ تو کیسے پڑھنا، اس کے فرائض کیا، اس کے ارکان کیا، اس کے واجبات کیا، اس کے مستحبات کیا، اس کے مفسدات کیا، اس کے منکرات کیا، اس کے مکروہات کیا، یہ سب جاننا پڑے گا۔ یہ کیا ہے؟ احکام۔ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب میں انسان کے لیے احکام کے اصول کو بیان کیا، نصوص میں، من نصوص الآیات والماعیہا۔ نصوص الآیات سے مراد آیت کا ظاہری مفہوم اور معنی، اور الماع کا مراد اس کے اشارے اور کنایے اور اس کے باطنی معنی۔
تو کہا آیات کے ظاہری اور باطنی معانی کے ذریعے احکام کے قواعد اور اس کی علتوں کو مہیا کیا، اسے ہموار کیا۔ دیکھو مہدن، اس کے اصل معنی تو عربی زبان کے اندر میں آتے ہیں گود کے۔ العلم من المہدی الی اللحدی، امام احمد بن حنبل کا مشہور مقولہ۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ علم کب سے کب تک حاصل کرنا، کس عمر سے کس عمر تک؟ العلم من المہدی الی اللحدی۔ یہ کوئی سوال ہے؟ کہاں ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک، ماں کی گود سے لے کر قبر تک کا علم حاصل کرنا ہے۔ انسان کی زندگی عبارت ہے علم اور عبادت سے۔ انسان کی زندگی عبارت ہے کس سے؟ علم اور عبادت سے۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ قواعد الاحکام، تو مہد کے معنی یہ مہد لہم، اب اس کا استعمال عربی زبان میں ہوتا ہے جگہ کو ہموار کرنا، کسی چیز کے لیے جگہ ہموار کرنا تاکہ وہ چیز اس پر رکھی جا سکے اور اچھی طریقے سے اس سے استفادہ کیا جا سکے، اس کے لیے عربی زبان میں اس کا استعمال ہونے لگا۔ قواعد الاحکام سے مراد احکام کے اصول و ضوابط، اور اوضاع سے مراد اس کی علتیں، احکام کے اصول و ضوابط اور اس کی علتیں۔ من نصوص الآیاتی، جیسا کہ بیان کیا گیا، نصوص سے آیات سے مراد آیت کا ظاہر، اور الماع یہ اصل میں بنا ہے لمعہ سے، اور لمعہ کے معنی عربی میں آتے ہیں چمکنا۔ لمعہ کے معنی کیا آتے ہیں؟ چمکنے۔ مگر یہاں پر یہ کنایا ہے کس سے؟ یہ کنایا ہے اس کے باطنی اور چھپے ہوئے معنی سے۔ تو فرمایا آیات کے ظاہری اور باطنی، آیات کے ظاہر اور باطن سے احکام کے اصول اور اس کی علتوں کو مہیا کیا کہ انسان کے لیے اس طور پر اللہ نے کتاب اللہ میں ہر زمانے کے احکام کو بیان کر دیا کہ وہ ان اصول کو سامنے رکھ کر اپنے زمانے کے نئے سے نئے مسئلے کو حل کر سکتا ہے، یا تو اصول کے ذریعے سے، یا تو علت مشترکہ کے ذریعے سے، یا تو اصول کے ذریعے سے یا علت مشترکہ کے ذریعے سے۔ تو دنیا چاہے سائنس، ٹیکنالوجی، فلسفہ، کسی بھی میدان میں، مادی، روحانی، کسی بھی میدان میں، علمی، فکری میدان میں، کہاں سے کہاں چلی جائے، لیکن یہ کتاب قیامت تک انسان کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ ہر چیز کا حکم ملے گا۔ ہوائی جہاز آیا، کہا کہ بھائی ہوائی جہاز میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو کہا پڑھ سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے فقہاء نے ایسا نہیں کہا، نہیں اصل میں وہ قرآن جب نازل ہوا جب وہ نہیں تھا تو ہم کو نہیں معلوم۔ کہا بینک کا کیا احکام ہے، تو اس کے احکام بھی معلوم ہو جائیں گے کہ بھئی بینک میں کتنی قسم کے کھاتے ہوتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ، فکس ڈپوزٹ، لاکر، سیونگ اکاؤنٹ، ان کے احکام کیا ہے۔ تو دنیا کتنی بھی ایڈوانس ہو جائے، اللہ کے نزدیک وہ ایڈوانس نہیں۔ عند اللہ لیس بایڈوانس، اللہ کے نزدیک وہ، اللہ کے نزدیک تو دنیا کی ہر چیز، کیونکہ وہ عالم الغیب والشہادہ، اس کو معلوم، یہ بینک کھلی ہے تو اس کو معلوم تھا کہ 13 اور 14 صدی ہجری کے اندر میں پاگلوں کی ایک جماعت اس طریقے سے سود کے نظام کو دنیا میں رائج کرے۔ پاگلوں کی جماعت کہنے جو شرعی امور سے انحراف کر کر جو بھی کام ہوگا، قرآن کریم کہتا ہے الا انہم هم السفہاء، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا عقل مند کیوں نہ سمجھے،
چاہے وہ نیوٹن ہو کہ کیوٹن ہو کہ بیوٹن ہو، وہ ان کے یہاں ہوں گے، لیکن قرآن تو کہتا ہے کہ انہ سفیہ من السفہاء، چاہے وہ آئنسٹائن ہو جس کا نام لیتے بھی انسان کو عجیب سی تکلیف ہوتی ہے بھولنے کے لیے، سٹائن، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو یہ جتنے بھی، لیکن اللہ کی کتاب کے بیان کے مطابق اگر جو اللہ تک نہیں پہنچ سکا، اسی لیے کہتے کسی مفکر نے بہت اچھا جملہ کہا ہمارے زمانے میں کہ آج کی دنیا چاند تک تو پہنچ گئی مگر خالق کے چاند تک نہیں پہنچ سکی۔ کہاں تک نہیں پہنچ سکی؟ اور چاند تک پہنچنا یہ مطلوب اور مقصود نہیں تھا، خالق چاند تک پہنچنا یہ مطلوب اور مقصود ہے۔ کہ چاند کو کس نے بنایا اس کو جان لیتے، اس کی معرفت حاصل کر لیتے تو بڑا اچھا ہے۔ چاند تک پہنچ کے کون سا تیر مار لیا؟ ارے سورج بھی پہنچ جائے تو کچھ ہونے والا، جا کے تو دیکھ سورج کے پاس، سورج کے پاس پہنچنے کی کوشش کر، دور دور سے بھاگ رہے ہیں، کیوں؟ اس میں تپش اتنی ہے کہ کیا مجال ہے جو اس کے پاس کو جائے، وہ بولتا، وہ سورج بھی بولتا ہوگا ان کو، تو آ تو صحیح تھا۔ میں تیری ساری سائنس اور ٹیکنالوجی کیا کر دیتا ہوں، نکال دیتا ہوں۔ بہرحال تو فرماتے وَمَهَّدَ لَهُمْ قَوَائِدَ الْأَحْكَامِ وَوَضَعَهَا مِن نُصُوصِ الْآيَاتِ وَأَلْمَاعِهَا، کہ آیات کے ظاہر اور باطن سے احکام کے اصول و ضوابط اور اس کی علتوں کو مہیا کیا، لِيَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ قربان جائے ہمارے مصنف پر، فَجَزَا اللَّهُ عَنَّا وَعَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَيْرَ الْجَزَاءِ وَأَحْسَنَ الْجَزَاءِ فِي الدَّارَيْنِ۔ کہ لِيَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، کہا یہ سب کیوں کیا اللہ نے؟ عالم غیب، عالم شہادت اور احکام، کہا تاکہ انسانیت کو مکمل طور پر پاکیزہ کر، لِيَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، ان سے ظاہری اور باطنی گندگی کو ختم کر دے، وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا، اور انسان کو پاک اور اجلا۔ کہ اللہ نے اس لیے اس کتاب کو نازل کیا کہ انسان صاف ستھرا، گناہوں سے پاک، غلط افکار اور عقائد سے پاک اور بالکل صاف ستھرا ہو کر انسان دنیا میں بھی رہے اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی کیا ہو جاوے، حاضر ہو جاوے۔ کہ اس مقصد سے اس کتاب کو کیا کیا، نازل کیا اللہ رب العزت نے، اور اتنی ساری محنتیں اور اتنی ساری مشقتیں لوگوں نے اس کے لیے کیا کی ہے، برداشت کی۔ جلدی سے